بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے کی شیئر کرنی ہے، انتہائی خطرناک سٹوری ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ پاکستان پر رحم فرمائے۔ کوئی بڑا استعفیٰ، کوئی بڑی گرفتاری، سڑکیں بند ہیں، اسلام آباد اس وقت کارڈن آف ہو چکا ہے۔ کون اس میں ملوث ہے، کون کروا رہا ہے، کون مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، کیا صورتحال ہے؟ اس وقت موٹر وے بند ہے اور موٹر وے پر کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، بندے مر رہے ہیں، بندے چڑیوں کی طرح مر رہے ہیں۔ اب کل ایک بندہ ایک بجلی کے پول پہ چڑھ گیا، وہاں اس کو کرنٹ لگا، وہ جھلس کے نیچے آیا۔ اب یہ حالات ہیں اور روزانہ ہی فیض آباد بند، وہاں سے وہ پولیس کو وٹے شٹے مار کے جناب وہ چلے جاتے ہیں۔ حالت یہ ہے، اس ناہج پہ ملک کو کس نے پہنچایا؟ یہ 2018 کے پروجیکٹ نے پہنچایا۔ یہ میں آپ کو سنوا رہا ہوں، آپ سنیے گا۔ اگلے 48 گھنٹے بتایا جا رہا ہے، اہم ہیں۔ کیوں اہم ہے؟ کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ کوئی اسپیشل کور کمانڈر، ایمرجنسی کور کمانڈر کانفرنس ہے، وہ شروع ہے۔ اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا مارشل لا۔ ایسا ہو کیوں سکتا ہے؟ کوئی اہم جج نشانے پر ہے۔ یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مارشل لا کا صرف اس وقت سب سے بڑا یا ایمرجنسی کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے وہ آپ کو میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے جو ہم اس ناج پہ پہنچ چکے ہیں وہ ذرا آپ تھوڑا سا سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں نے آپ سے آج بہت ہی ببانگ دول قسم کا تجزیہ اور بہت ہی دبنگ اور بہت ہی لگی لپٹی رکھے بغیر میں نے آپ سے باتیں کرنی۔ یہ سنیے۔ پلیز نکلے عمران خان کے لیے اور توڑ پھوڑ کرے، مار پیٹ کرے، مارے ایم این اے ایم پی ایس کو، ایک ایک کو میں کہتی ہوں لٹکا دے چونک کے اندر، مجال ہے کوئی کچھ کر سکے گا۔ یہ مت یہ روڈوں پہ نکلے، چاہے منسٹرز کے گھر جا کے ان کے گھروں کو توڑے، ان کی عورتوں کی ننگی ویڈیوز بنائے، وہ ان کو دے جیسے آدم سردی کے ساتھ ہوا، انتہائی غلط ہوا ہے۔ ہم انتظار کریں کہ باجوہ کے گھر کی موویز آئیں، آرمی کے گھر کی موویز آئیں، ان کی ماں بہن بیٹیوں کی موویز آئیں، جو آج یہ لوگ کریں، جو کر رہی ہے آرمی کر رہی ہے، آرمی مردہ باد۔ لو جی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، اس طرح کے نعرے کبھی پہلے آپ نے سنے تھے پورے انسٹیٹیوشن کے خلاف، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ آپ حیران ہیں، نواز شریف نے ایک سوال کیا تھا، جناب جنرل باجوہ صاحب، آپ کو بھی یہ اس طرح سے جواب دینا پڑے گا، اور جناب جنرل فیض حمید صاحب، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی اس طرح سے جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، لیکن اس پر عتاب آ گیا اور انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا؟ اس وقت کوئی انہوں نے گالی دی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں دی تھی نا؟ نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا، دو بندے ہوں، میں بہت ہی احتیاط سے، لیکن کوئی میں اس میں گنجائش نہیں رکھوں گا، میں سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا نا 2018 کو، اس پروجیکٹ کو ڈس اون کیا ہی نہیں گیا۔ اگر یہ پروجیکٹ ڈس اون ہوتا اور یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا زیرک سیاستدان بھی اس بات پر پتہ نہیں کیوں قائل ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، خیر وہ ہو سکتا ہے شاید انہوں نے ازراہ تفنن کہا ہو کہ جی اب میں کیا کروں کہ اگر نکے کے ابے نے بقائمی ہوش و حواس برضا اور رغبت اگر نکے کو آگ کر دیا ہے تو میں کیا کروں؟ سر میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا، نکے کو ابھی تک آگ نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ جناب یہ عجیب ہم نے ایک سنا ہے کہ جی ادارہ ایک طرف اور ادارے کے کچھ عناصر ایک طرف، ایک چھوٹا سا ادارہ کو این جی او ہو، ایک آپ کو عام سا ادارہ ہو جہاں پہ پرنسپل ایک طرف اور ٹیچر ایک طرف، جہاں پہ ٹیچر ایک طرف اور کلرک ایک طرف، وہاں بھی اودھم مچ جاتا ہے یا وہاں بھی ایکشن ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ، اتنا بڑا ادارہ، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ادارہ ایک طرف اور کچھ عناصر ایک طرف، وہ میں اس کو کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ کبھی مانتا ہوں اور نہ کوئی صورتحال ہے۔ جو 2018 کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اس کو ڈس اون نہیں کیا گیا۔ اس نے جتنی ننگی گالیاں دیں، اس نے اور تو اور آرمی چیف کی ماں، بہن، بہو، بیٹیوں کی ننگی تصویریں جاری کرا دیں۔ اس نے پتہ نہیں کیا کیا، غدار کہہ دیا، میر جعفر کہہ دیا، میر صادق کہہ دیا، لیکن نہیں ہوا، اس پر اتنا غصہ نہیں آ رہا۔
اس کو کھلی چھوٹ ہے. اس کی وجوہات ہے نا. اگر دو بندوں سے آپ کا رابطہ اور آپ کا واسطہ ہو، ایک بندہ وہ ہو کہ جو آپ کو گالی تو نہ دے، لیکن آپ جو بھی کہیں وہ آپ کو آنکھیں دکھائے کہ سر کہ بھائی بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ اختیار جو ہے وہ میرا ہے، میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں آپ کا باس ہوں، آپ اپنے قانونی لیمٹس میں رہیں. آپ کو جو قانون سازی چاہیے اس میں بھی وہ کہے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. آپ کو جو اس طرح کے مختلف فنڈز چاہیے ان کو بھی کہے ہم فسکل ڈسپلن سے کریں گے. آپ کی کوئی بات نہ مانے بلکہ آپ کو کہے کہ آپ سبارڈینیٹ ہو، آپ کو ماننا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا بندہ ہے وہ میرے ساتھ اگر ہو اور وہ اسے میں کہوں کہ لیٹ جاؤ سیدھا تو وہ سیدھا لیٹ جائے، اسے کہوں کہ الٹا لیٹ جاؤ تو وہ الٹا لیٹ جائے، اسے کہوں کہ یہ قانون سازی کرا لو تو وہ اسی طرح کی قانون سازی کرا لے، اسے کہوں کہ یہ کیبنٹ سے یہ فیصلہ کرا لو تو یہ کیبنٹ سے فیصلہ کرا لے. اسے جو بھی کہوں وہ مانتا جائے. ہاں اگر اسے ایک تھپڑ مار دوں تو وہ پھر مجھے گالیاں دے، ننگی گالیاں، اور وہ کہے کہ جی دوبارہ مجھے اسی مقام پہ بٹھاؤ، اور وہ مجھے گالیاں بھی دے، غصہ بھی کرے، زمین پر وہ لیٹنیاں بھی مارے، وہ سارا کچھ. تو مجھے کون پسند ہوگا؟ اب آپ اندازہ کر لیجئے. ٹھیک ہو گیا نا. ایک وہ جو میرے کسی بھی قسم کے سٹیپس کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو رکاوٹ نہیں بنتا وہ کھلے عام وہی کرتا ہے جو اسے میں کہتا ہوں. لیکن صرف اگر کوئی غصہ کرتا ہے، کوئی گالیاں شالیاں دے دیتا ہے میری وجہ سے کہ دیکھو جی میں نے اس کے لیے اتنی سروسز دیں اور اس نے مجھے کیوں اس طرح سے وہ جو ہے نا وقتی طور پہ کیوں تھپڑ مارا یا کیوں مجھے میرے خلاف کوئی گیا، تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے. اب آپ سمجھدار ہیں. آگے اب کل سے ایک ہو رہا ہے کہ جی کو بڑا استعفیٰ آنے لگا ہے. وہ اس سے مراد ہے پرویز الہی کا استعفیٰ، کیونکہ پرویز الہی یہ بھی عوام کے سامنے ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ جناب وہ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس جنرل کے خلاف پرچہ کاٹو، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کوئی ہتھے نہیں آ رہا ہوتا. وہ جنرل فیصل نصیر صاحب، وہ کن کا، عمران خان کو تو میں نے کہا تھا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا اس کے نام کا، وہ اس کے کوچ کو چبھ رہا ہے. اس وجہ سے وہ ایک انٹرنل چھوٹے لیول کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹے لیول کی جو لڑائی ہے وہ اس طریقے سے وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور بار بار پرویز الہی نے کہا کہ میں تو پرچہ نہیں کاٹوں گا، جنرل پہ ایف آئی آر نہیں کاٹوں گا. ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. تو عمران خان نے کہا کہ نہیں استعفیٰ نہ دیں، پھر آپ جو ہے نا وہ کریں، اپنا ریزائن نہیں، آپ اسمبلی توڑ دیں. انہوں نے کہا جی نہیں میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، اسمبلی آپ اگلے وزیر اعلیٰ سے توڑوا لیجئے گا، میں کہتے ہیں تو ریزائن کر لیتا ہوں. 2 دفعہ کل ملاقات ہوئی ہے اور وہ اسی طرح سے ریزائن. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہے کچھ بھی ہو ریزائن نہیں ہونا. ان کو پتہ ہے کہ ریزائن کون سے کیسے مقاصد، ان کو پتہ ہے کہ کس پرویز الہی کے ذریعے ہم نے کون سے مقاصد حاصل کرنے ہیں. وہ جس طریقے سے ان کو سپریم کورٹ سے جس طرح سے ان کو بٹھایا گیا اس کے ذریعے، جس طرح سے وہ 2 جج چیختے رہے کہ جی یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، اور وہ پھر انہوں نے فیصلے میں بھی ڈائسینٹنگ نوٹ بھی لکھا. تو جس نے ان کو بٹھایا ہے وہاں پہ وہ ان کو ریزائن نہیں کرنے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب کہ اگر وہ ریزائن کرتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی نون کی حکومت آئے گی، کیونکہ پرویز الہی اگر نون کے ساتھ آتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ پھر جو ہے نا عمران خان فارغ ہو جائیں گی. اور پرویز الہی نون کے ساتھ تب آئے گا کہ جب اس نے اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے، تب آئے گا. ایسے تھوڑی آئے گا نون کے ساتھ، ایسے تو نہیں آ سکتا. اور پھر اس کے بعد اب یہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو بہت اہم میٹنگ ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا مارشل لا کی یا ایمرجنسی کی وجہ کہ یہ اہم میٹنگ کور کمانڈر کانفرنس ہے. اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے فیصلے ہونے لگے ہیں. اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اٹھ کے مارشل لا کا بھی مطالبہ کر دیں. اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے. تو میں نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی اور جس نے سنی تھی وہ کامنٹس میں گواہی دیں. ٹھیک ہو گیا نا. ان پہ لازم ہے کہ وہ کامنٹس میں میری گواہی دیں کہ جی واقعی نقوی صاحب آپ نے یہ بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اس وقت مارشل لا کی اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا.
مارشل لاء کی صرف ایک یا دو وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ اگر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جیسے ججوں کو فارغ کرنا ہو تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب اگر مارشل لاء لگتی ہے تو اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ فوج کا مورال آلریڈی بہت ڈاؤن ہے. بہت انٹرنیشنل کمیونٹی بھی نہیں وہ کر رہی. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جناب ابھی محمد بن سلمان صاحب نے بھی آنا ہے. چائنا بھی یہی صورتحال, اس کی انویسٹمنٹ بھی, اور یہ وہ بہت ساری انویسٹمنٹ رکی ہوئی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے نا. پہلے یہ صورتحال نمٹ جائے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور سارا کچھ, کیونکہ اودھم مچا ہوا ہے نا. آپ کو پتہ ہے موٹر وے پہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں پی ٹی آئی والے, جی ٹی روڈ ساری بند ہے. اس طرح سے اسلام آباد اس وقت مکمل کارڈن آف ہو چکا ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں جناب. ہاسپٹل پہ جانے کے لیے لوگوں کے بچے ایمبولینسز میں مر رہے ہیں. تو خیر اب وہ اس سے فرق نہیں پڑتا, بہت ساروں کو فرق نہیں پڑتا, وہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا. اچھا اب اس کے بعد جناب یہ دیکھ لیں کہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے, اگر تو مارشل لاء لگتا ہے تو پھر اس میں آپ کنٹرول ٹاور کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو ایمرجنسی میں سویلین گورنمنٹ اور پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو یہ برابر کی شریک ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وجہ سے کوئی ایسا مختصر عرصے کا سیٹ اپ اس لیے کیا جائے تاکہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور اس جیسے آزاد منش ججوں کو فارغ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب ان کو وہ فارغ کیا جائے. اور ظاہر ہے جب ایمرجنسی لگتی ہے تو آئین آپ کا سسپینڈ ہو جاتا ہے, اور جب آئین سسپینڈ ہو جاتا ہے تو وہ ججز نے تو آئین کا حلف لیا ہوتا ہے. پھر آ جاتا ہے ایک ٹیمپریری قانون, ٹیمپریری جیسے پی سی او, ایل ایف او, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اس طرح کی چیزوں میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ کون جج دوبارہ حلف اٹھاتے ہیں. ہمارے سپریم کورٹ نے ماشاءاللہ, بہت ساری ہائی کورٹس نے اس طرح کے دوبارہ حلف اٹھائے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, کئی دفعہ اٹھائے ہیں. اب لگتا ہے پتہ کہ دوبارہ وہ حلف اٹھایا جاتا ہے یا نہیں اٹھایا جاتا. اب لگتا ہے پتہ کہ جناب وہ جو وکلا ہیں وہ ان کی باڈی سارے اکٹھے ہو کے اسی طرح سے آتے ہیں یا نہیں آتے, کیونکہ بہت کچھ پہلے کروایا گیا نا. پہلے وکلا کی باڈی کا پورا جو ہے نا ان کا جو اتحاد تھا وہ بھی توڑا گیا. جی بہت ساری اس طرح سے ہے, ان کے اتحاد کو بھی توڑا گیا. ان کو سیاسی رشوتیں بھی دی گئی مبینہ طور پہ کیوں کہوں, بہت سارے سب کے سامنے ہوا. تو یہ کام بہت ہی باریک انداز میں اتارا گیا اور اتارا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب اس دوران اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور اگر عمران خان کو گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو کون سی قیامت آ جائے گی, وہ ادھر اس سے بھی زیادہ مزے میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو گرفتار ان کو چھوڑ بھی دیا جائے گا اور ہلکا پھلکا احتجاج تاکہ ادھر ہی توجہ رہے. جسٹس قاضی فائد عیسیٰ, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس سردار طارق اور اس طرح کے سارے جسٹس, بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا جو ہے نا ان کا اس طرح کے ججز جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ہوں یا وہ پنجاب کے ہوں یا وہ خیبر پختونخوا کے ہوں یا بلوچستان کے ہوں یا پھر جو ہے نا یہاں پہ سپریم کورٹ کے ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں, پانچوں ہائی کورٹ کے وہ ججز وہ بھی تو فارغ کر رہے ہیں. کس طریقے سے, کیونکہ ایک وہ 2023 میں جو چیف جسٹس بننے لگا ہے وہ کسی کو برداشت نہیں ہو رہا. تو اگر یہ ایمرجنسی لگتی ہے تو سویلین گورنمنٹ برابر کی شریک ہوگی. اور یہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو یہ صورت ہے, کیونکہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, جو میرے دوست, جو میرے بھائی, جو میرے بہت ہی قابل احترام صحافی یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے سامنے بے بس ہو چکی ہے. اس کو میں بالکل نہیں مانتا. میں انتہائی ادب کے ساتھ میں ڈفرینشیٹ کروں گا ان سے, میں اختلاف کروں گا ان سے انتہائی ادب کے ساتھ کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کبھی بے بس نہیں ہوتی. اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہماری دفاع کا ضامن ادارہ ہے اگر وہ اس ایک فسادی ٹولے سے بے بس ہو جاتی ہے
تو ہم کس امید پہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جی کل کو اگر انڈیا آ گیا تو کیا کرنا ہے، کل کو کوئی اور خدا نہ خواستہ مس ہیپ ہو گیا تو کیا کرنا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہوتی، وہ اب اس کا اور ہے کہ اگر یہ ایز اے ٹول استعمال ہوا ہے یا استعمال کیا گیا ہے، یہ کیا اچانک کیوں شروع کیا گیا؟ یہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ عمران خان 15 دن اب مکمل آرام کریں گے، اور یہی بتایا گیا کہ صدر پاکستان گئے وہاں پہ اور انہوں نے ان کو کنونس کیا۔ ان صدر پاکستان سے کسی کی ملاقات ہوئی تھی، کہا جا رہا ہے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی یا جس کی بھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے جا کے کنونس کیا کہ آپ 15 روز کے لیے آرام کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ملتوی ہو گیا۔ یہاں پر آئی جی اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل پولیس نے باقاعدہ رینجرز کا شکریہ ادا کیا، ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا، ایف سی کو خراج تحسین پیش کیا، سندھ پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ ساری شاباشیاں دے کے، سارے خراج تحسین پیش کر کے ان کو اپنے اپنے گھروں کو ٹور دیا۔ اگلے ہی دن پتہ چلا کہ کوئی بندہ آتا ہے جو عمران خان سے ملاقات کرتا ہے، وہ کسی کا ایلچی ہوتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کون تھا ایلچی، وہ معلوم ہے مجھے، تو وہ ایلچی ہوتا ہے اور وہ جناب وہاں پہ شوکت خانم ہاسپٹل میں جا کے ملاقات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد عملے کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے بتایا کسی کو تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس ملاقات کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ اگلے ہی چند گھنٹوں میں خان صاحب مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں پرسوں سے پھر وہ لانگ مارچ شروع کرنے لگا ہوں، اور انہیں منگل کا کہا، پھر بدھ کا، اب وہ کہہ رہے ہیں جمعرات کا، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا انتظار ہو رہا ہے نا، بہت ساری میٹنگز کا، بہت ساری اہم چیزوں کا۔ اور اگلے ہی دن وہ اسلام آباد کو ان کے لوگ کوارڈن آف کر دیتے ہیں، اگلے ہی دن وہ جی ٹی روڈ بند کر دیتے ہیں، موٹر وے پر کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ سارا کچھ ادھر ادھر۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مجبور ہے، کوئی کو مجبور نہیں ہے۔ یہ جو باقی سارا کو سارا جو پری پلانڈ ایک سلسلہ ہو رہا ہے، یہ بہت کچھ خطرناک ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن میں بہت ہی کچھ خطرناک چیزیں دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ وہ نہ ہو۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی، یعنی کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ وہ ادارہ جو بڑا ڈسپلن ہم سنتے تھے، اس ادارے میں وہ تقرری کوئی ایک چیف کی تقرری ایسی بن چکی ہے کہ جس زمانے میں مغلیہ سلطنت میں ایک بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد دوسرے بادشاہ کے لیے خون ریزی نہیں ہو جاتی تھی، پورا خون خرابہ ہو جاتا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا، میں انڈین ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے پروفیسرز مجھے سنتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میری گواہی دیں گے کہ وہ آپ نے دیکھا بہت ہر دفعہ یہ ایسا لگ جاتا تھا تماشا۔ تو خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ اورنگزیب کی باری آئی تو وہ پھر اس میں جو نیکسٹ آتی ہے نا، جو اپنا بادشاہ بننے کی، تو اس نے اپنے والد کو قید کر دیا، شاہ جہان کو، اس کے علاوہ اس کے 3 بھائی تھے ان کو مار دیا۔ ایک بھائی کے بارے میں تو میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ غالباً وہ شجاع تھا یا مراد تھا، ٹھیک ہو گیا نا، ان کے دارا، شجاع، مراد، یہ ان کے بھائی تھے۔ تو وہ مراد کے ساتھ غالباً یا شجاع کے ساتھ، ان دونوں میں سے جو ہے نا کسی کے ساتھ اس نے قرآن پہ ہاتھ پہ رکھ کے معاہدہ کیا کہ آپ میرے ساتھ مل جاؤ، ان دونوں کو ہم پتہ صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم خود جو ہے نا مل کے حکومت کریں گے۔ اور جب ان کا پتہ صاف ہو گیا، پھر اس کے بعد جس کے ساتھ قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا اس کو بھی قتل کروا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اقتدار کی کرسی ہے نا، یہ جو لیلائے وزارت ہے، اس کے لیے جوان تو جوان، بوڑھے تڑپتے ہیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو وزارت کی لیلا ہے نا، اس کے لیے بوڑھے بھی تڑپتے ہیں۔ اب بہت ساری خواہش ہے جناب کہ اگلے کے آنے سے پہلے بہت سارے پروجیکٹس نمٹا لو، بہت ساری چیزوں کو کر لو، بہت ساری صورتحال سنا ہے کہیں پر ایکسٹینشن کی خواہش بھی اپنا کروٹیں لے رہی ہے میاں صاحب۔ اور کل میں ایک صحافی کا، اسی پر ختم کروں گا، کل میں ایک صحافی کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو اپنے پسندیدہ آرمی چیف کا انتخاب نہ کرنے دیا جائے۔ اب آپ سمجھدار ہیں اور بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ میں نے احتیاط سے بہت کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، اور جناب ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایمرجنسی یا مارشل لا لگتا ہے تو پھر وہ نشانہ جسٹس قاضی فائزی سا ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔